حویلی مجاہد کی لے جا کے اس کی، ہاں حویلی مجاہد کی لے جا کے اس کی، وہیں پر ہی چمڑی اتارا کریں گے۔ الرحمن الرحیم۔ دیکھو اختر نظامی صاحب، یہ ایک عقیدہ تمہارا کفریہ ہے، نہیں آ جا سکتے ہیں، نہیں آ جا سکتے۔ میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يَبْعَثُونَ، تو قرآن کے خلاف بول رہا ہے، اور ثابت کر کہ کیسے آ جا سکتے ہیں۔ کیا وہ روحانی طور پہ آ جا سکتے ہیں یا جسمانی طور پہ؟ اس کی وضاحت کر۔ جناب ابو معاویہ دیوبندی، یہ متضاد بیانی نہ کرو۔ قرآن کی جو آیت سے استدلال پیش کر رہے ہو نا کہ قیامت کے دن اٹھیں گے، تو آپ نے اپنے بیان میں اوپر کر چکا عقیدہ پیش کیے ہو۔ کیا بولے ہو؟ یاد کیجئے کہ یہ دنیاوی سی زندگی ہے۔ اقرار کیے ہو یا نہیں؟ اگر انکار کرتے ہو تو میں کتاب کا اسکین لگاؤں گا، پھر کھٹیا کھڑی اور بستر گول کروں گا، پھر آپ کو اکابرین کو خارج کرنا پڑے گا۔ افسوس ہے یار، کہاں کہاں ذلت و رسوائی لوگے۔ آپ کا عقیدہ بیان کرنے کے، آپ ظاہر کرنے کے قابل بھی نہ رہے، یہاں تک کہ اپنے اکابر کو خارج کرنا شروع کیے۔ اسماعیل دہلوی کو آپ نے نکالا تو رشید احمد گنگوہی کے بارے میں پوچھا تو آپ زبان خاموش ہو گئی۔ سم بکون امیون فہم لا یرجعون کے مصداق بن گئے۔ افسوس، آپ نہ کچھ صحیح طور پر جواب دیتے ہو، وقت کو طول طوالت اور موضوع سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ میرے اندر نہیں ہے، میری عادت ایسی نہیں ہے۔ ونلی ون حیات میں بات ہوگی، اور اسماعیل دہلوی کو جیسے انکار کیے، رشید احمد کا بھی انکار کر دیجئے، ہے نا، گنگوہی جی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم سنت رسول علیہ الصلوۃ کو ماننے والے اور اجماع کو ماننے والے۔ اپنے جاہلانہ عقیدے اور کفریہ عقیدے کو چھپانے کے لیے کیا بکواس کر گیا، کہتا ہے اوپر دنیا کی سی زندگی۔ ارے یہ ہمارا عقیدہ ہے، دنیا کی سی زندگی، دنیاوی زندگی نہیں، دنیا کی سی زندگی برزخ سے اعلیٰ، سمجھے نا۔ تو ہم مکمل برزخی مانتے ہیں، اور نہ ہی مکمل دنیاوی، اور نہ ہی مکمل اخروی، بلکہ دنیا کی سی زندگی۔ کیا مانے کہ اللہ رب العزت نے ان کو زندگی دی، ٹھیک ہے۔ اب اس زندگی کا معنی کیا ہے کہ جسد انصری کے اندر روح مبارک ہے۔ اب حدیث میں آیا کہ یصلون، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم مان گئے، لیکن رزق کا معاملہ ان پہ نہیں ہے، یعنی سختی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں چھوڑ کر ہم مان رہے ہیں، لیکن تم آگے جا کے کہہ رہے ہو کہ وہ دنیا میں آ جاتے ہیں، جبکہ قرآن اس کی نفی کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جو یہاں سے چلے گئے ان پر پردہ ہے، کب تک؟ قیامت تک۔ اب پردے سے مراد یہ ہے کہ وہ واپس دنیا میں نہیں آتے۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ قال رب ارجعنی، جب وہ اللہ رب العزت سے خواہش ظاہر کریں گے کہ کہیں گے کہ ہمیں وہاں بھیج جہاں سے ہم آئے، تو اللہ رب العزت ان کو نہیں کہے، یہی آیت قرآن کی پیش کر دیتا ہے کہ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ يَوْمَ يَبْعَثُونَ، کہ اب تو قیامت تک تمہیں انتظار کرنا ہے، اب تم دنیا میں نہیں جا سکتی۔ ابو معاویہ دیوبندی، جتنی بولو گے اتنے ہی پھنستے چلے جاؤ گے۔ افسوس ہوتا ہے آپ نے کہا کہ نہیں جا سکتے ہیں، قرآن کی استدلال کیے ہو، حالانکہ وہ آیت کس کے متعلق ہے آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز، بے فکر رہیں۔ وہ مشرکین سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو بھی بتا دوں گا۔ آپ تفاسیر پڑھتے اڑتے نہیں ہیں، کیا پڑھتے ہیں پتہ نہیں، کون مناظر بنائے پتہ نہیں۔ دیکھیے گا، آپ نے انکار کیا ہے، اور جو آ جا سکے وہ عقیدہ رکھنا قرآن کے گویا کے خلاف بتایا ہے ٹھیک؟ دنیا میں آ جا نہیں سکتے ہیں۔ تو میں نے حدیث سے بتایا تھا کہ نبی انبیاء کرام معراج کی رات جو سارے انبیاء کو جسمانی طور پر اور جسم میں بحیات ہیں، یہ بھی تم قائل ہو گئے ہو، تو معراج میں نماز پڑھا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، اور ان کو بتایا بھی، تشبیہ دیا، بخاری مسلم سب حدیث موجود ہے۔ لیکن اگلی بائیس میں جسیم، یہ آپ کا دسواں جھوٹ ہے، وہ کفار کے متعلق نہیں ہے بلکہ تمام موتا کے متعلق ہے۔
لیکن جناب ابو معاویہ دیوبندی یہ قرآن کے خلاف بانی دیوبند قبر میں سب حالات جانتے ہیں اور دیوبند میں قبر سے آ کر منع کرتے ہیں. محمود سے کہو جھگڑے سے دور رہے. ارواح ثلاثہ پوری طور پر نہیں پڑھ رہا ہوں, وائس لمبی ہو جائے گی, کیونکہ حکایت نمبر 246 میں موجود ہے. تو جناب یہ آپ کے اکابر اشرف علی تھانوی یہ عقیدہ دے کر اور حکایت اولیاء معتمد کتاب لکھ کر اشرف علی تھانوی کافر ہوا ہے کہ نہیں؟ قرآن کے خلاف کیا کہ نہیں؟ اور محمود حسن سے کہو وہ کیسے قبر سے اٹھ کر آ کر کے کہہ رہا ہے, یہ کافر ہوا یا نہیں؟ بتائیے آپ. ارواح ثلاثہ معتمد کتاب ہے کہ یہ شرک نہیں, قرآن کے خلاف نہیں؟ جواب دیں. کیوں پھنس گئے؟ اب دیوبند پہ آ گئے, اب دیوبند کی پناہ مانگنے لگے. المدد دیوبند دیوبند کے نعرے لگ رہے. واہ, جیسی میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ تیری جیسی بے بسی میں نے آج تک دیکھی ہی نہیں. تو پھنس گیا یہاں, تو مر گیا, تو الٹا تو لٹک سکتا ہے, لیکن اب کیا کرے گا؟ اب کیا کرے گا؟ دلیل تیرے پاس ہے نہیں. تو نے اپنا عقیدہ ثابت کرنا ہے, اس کے لیے الدیوبند مدد کے نعرے لگا رہا ہے. تجھے تو چاہیے تھا کہ احمد رضا خان صاحب نے جو 2800 کتابیں لکھی ہے اس میں سے ایک کتاب اٹھا کر اس میں دلیل ڈھونڈتا, تو میں مانتا کہ تو احمد رضا صاحب کا سچا روحانی نسل ہے. لیکن یہاں پھنس کے تو کہتا ہے دیکھ تیری کتاب میں لکھا ہے, حالانکہ میں نہیں مانتا, میں نہیں ان باتوں کو مانتا, کیونکہ عقیدے کا تھا کہ تو احمد رضا صاحب کا سچا روحانی نسل ہے. لیکن یہاں پھنس کے تو کہتا ہے دیکھ تیری کتاب میں لکھا ہے, حالانکہ میں نہیں مانتا. ممبران گروپ سامعین حضرات, آپ لوگ سنیں دیکھیں کہ اس نے ابو معاویہ نے اشرف علی تھانوی کی تحریرات کو ماننے سے بھی انکار کر رہا ہے. سنتے جائیں اس کی ذلت اور رسوائی کو. میں نہیں ان باتوں کو مانتا, کیونکہ عقیدے کا تعلق قرآن و سنت اور اجماع کے ساتھ ہے. کیوں جھوٹ دوہرا رہا ہے؟ کہہ دے سیدھے تیرے پاس قرآن نہیں, تیرے پاس حدیث نہیں, تیرے پاس اجماع نہیں. یہ من گڑت عقیدہ ہے بریلویوں کا. کہہ دے یہ ہم نے گڑھ لیا ہے, گڑن تو ہے, نہ اس پہ قرآن گواہ ہے نہ حدیث گواہ ہے. ہم نے یوں ہی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے, عوام کی جیبیں خالی کرنے کے لیے عقیدہ بنایا ہے. جناب آپ معراج کی طرف نہ جائیں بچنے کے لیے. آپ کے اکابرین معتمد کتاب میں نے پیش کر دیا, میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو. مولانا نے دیکھا تو تر تھا اور خوب بھینگ رہا تھا. فرمایا واقعہ یہ کہ ابھی ابھی مولانا نتوی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے, حالانکہ اس قابل نہیں تھے, جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے. مرنے کے بعد دیکھیے, جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے, جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا. اور فرمایا محمود حسن سے کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے. دیکھیے قبر سے اٹھ کر کے جھگڑا سلجھانے کے لیے آ رہے ہیں آپ کے اکابر. افسوس لگتا ہے قاسم نانوتوی جی, کیا یہ آپ کا عقیدے کے خلاف نہیں ہے؟ قرآن تو بیان کر دیے دھڑلے سے, اور وہ آیت کیا ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز, تفاسیر کے روشنی میں پڑھتے نہیں ہو اور جھگڑے میں نہ پڑے. بس میں نے کہنے کے لیے بلایا تھا. مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں, اس کے بعد میں اس قصے میں اس جھگڑے میں نہیں پڑوں گا. حکایت نمبر میں بتا دیا 246. لیکن یہ کیسے پتا اس کو؟ قاسم نانوتوی کو کیا علم غیب تھا؟ کسی نے بتایا اس کو قبر میں؟ اور جسد عنصری کے ساتھ دنیا میں کیسے آ کر لڑائی جھگڑا سلجھا رہے ہیں؟ جناب آپ اس کا انکار کیجئے, یہ جھوٹی ہے. اشرف علی تھانوی یہ لکھ کر قرآن کے آیت کے خلاف لکھا ہے اور کافر ہے کا کہ اعلان کرو, ہے نا؟ معاویہ نہ چھُکھ ژٕ کٲشریو منٛز, نہ چھُکھ ژٕ بِہاریو منٛز, نہ چھُکھ ژٕ ہُمو, ژٕ چھُکھ ہُمو منٛز, بدوشو منٛز. تہِ چھِ اَسہِ پَیی ژےٚ چھی نہٕ گژھان کٲشُر تہِ سیوٚدُے. اَسان چھُکھ تہٕ تیٚلہِ چھُکھ آسان کھرسٕنۍ. بدبختہ یہ چھی ژےٚ ونان وۄنۍ دِ ییٚمہِ کِتابہِ ہُنٛد ژٕ جواب. ژٕ چھُکھ نا بوزنٕے, ژےٚ چھُنا اردوٗ ہُنٛد یِوان سمجھی. جناب دیوبندی جی آپ کے مکروہ چہرہ دکھانی ہے. آپ کے عقیدہ کچھ اور ہے اور آپ بیان کرتے ہو کچھ اور. یہ ملمہ سازی, یہ دجل سازی, یہ فریبی مکاری عیاری نہیں چلے گی, سمجھیں؟ عوام کو گمراہ نہ کرو. آپ کے عقائد قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے. میں اس کو ثابت کروں گا اور آپ کے مکروہ چہرے کو میں پناہ کہے نہیں لوں گا. اتنی غلاظت میں جو غلیظ جو ہے, جو باطل عقیدے ہیں اس کو ظاہر کرنا میرا کام ہے. جناب آپ بے فکر رہیں, اس پہ فتویٰ عائد کریں.
ये अशरफ अली थानवी काफिर था और ये नानतवी जी काफिर ऐलान कीजिए, और महमूदुल हसन ये बयान करके हाथ जोड़ के तौबा कर रहे हैं। ये इल्म गैब उनको कैसे मालूम हो गया? कब्र से उठ करके तशरीफ ले आए, देवबंद मदरसा में यार सुलझा रहे हैं लड़ाई झगड़ा। अफसोस हसरत है, जल्दी से आप हुक्म लगाएं। देखिए, ये अबू माविया देवबंदी उछल कूद बहुत करेगा, लेकिन अपने अकायद जब फंसने लगते हैं तो अपने अकाबिर से इनकार कर देते हैं। देखिए देवबंदी का वतीरा देखिए, कभी मौजू से इधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे, सुनिए, गौर से सुनिए। इनके कदीमा वतीरा अशरफ अली थानवी का जो वर्षा मिले हैं ना, वो जाहिर करेगा। हजरत ये उधर इधर भागने की कोशिश करेगा, पहले मेहरबानी करके उसको इसी किताब का जवाब मांगे। भैया अकीदे में कौन मर गया? तू अपने गलत कुफरिया अकीदे को साबित तो कर। तूने कह दिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र मुबारक से निकल सकते। कुरान की आयत पढ़ना, हदीस पढ़ना, उम्मत का इजमा साबित करना, वो यार कसम खुदा की, तो कुरान की एक आयत साबित कर कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मौत तारी हुई, आपको हयात मुबारका मिली और आप कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। कुरान की आयत इस तरह की हो कि आप वहां मौत के बाद तशरीफ लाए। कौन सी नई बात है? ये गधे हैं, बल्कि इनके बाप ने लिखा है देवबंदियों का जहन एक गधे की और अक्ल एक गधे की आलो तनासुल की जैसे है। बिल्कुल आज अबू माविया में पाई गई है, बिल्कुल गधे की आलो तनासुल की जैसे अबू माविया के जहन बिल्कुल सही है। आज अशरफ अली थानवी की बात फिट बैठती है इस गधे पर, और आला तनासुल इसका जहन बिल्कुल सही। हजरत आप छोड़िएगा मत, बस इस किताब का जवाब मांगे, इस किताब का जवाब मांगे इस गधे से। कौन सी नई बात है?